بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان شریف کے اس اہم موقع پر میں اسلام کا جو ایک مرکز ہے، صاحب ایمان لوگ جہاں پناہ لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، تسکین قلب حاصل کرتے ہیں، وہ مقام اللہ کا گھر ہے جسے ہم مسجد کہتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ کے گھروں کو، مساجد کو ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں، چاہے وہ تعمیر کے معنی میں ہو یا مسجد کی رونق کو دوبارہ کرتے ہوئے مسجد کی حاضری ہو۔ ایمان کی علامت ہے، اس لیے آقا دو جہاں والی کون و مکان کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان اگر چیک کرنا ہے تو وہ اللہ کے گھر کا رخ کرو، کیونکہ المومن فی المسجد کا سمک فی الماء۔ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ایمان بغیر اللہ کے گھر کے یعنی کہ مسجد کے کبھی قرار نہیں پا سکتا۔ اس لیے مومن کا محور، مرکز اللہ کا گھر ہے، اور رب ذوالجلال پروردگار عالم نے ہمارے چین، سکون اور راحت کے لیے ہمیں ایسا مسکن عطا کیا جو مسجد کے نام سے موسوم ہے۔ رب تعالیٰ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے گھر کی دعوت دی ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں آنا نماز کی ادائیگی اور فلاح ہے۔ انسان ہر دور میں اپنی فلاح ہی چاہتا ہے۔ آج کے اس مادیت کے دور میں ہم اللہ کے گھروں سے دور ہو کر فلاح نہیں پا سکے۔ مرکز ہمیشہ ایمان کا مسجد رہی ہے۔ میرے آقا حضور سید کائنات، فخر موجودات کا دور ہو، خلفاء راشدین کا دور ہو، ہمیشہ مسجد ہی ایمان والوں کا محور اور مرکز رہی ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ جو اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا اسے اللہ کی طرف سے امن مل گیا۔ تو امن اللہ کے گھر میں ملتا ہے، راحت، چین، سکون اللہ کے گھر سے نصیب ہوتا ہے، کیونکہ مساجد کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ شریف کا اللہ رب العزت خالق کائنات کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ نمائندہ ہے۔ جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، تو جو پتھر ٹکڑے باقی بچے وہ ہوا میں لہرا دیے گئے، اور جہاں جہاں وہ ٹکڑے پڑے وہاں وہاں مساجد بنی۔ جہاں بڑا ٹکڑا پڑا وہ بڑی مسجد بن گئی، جہاں چھوٹے ٹکڑے پڑے وہ چھوٹی مسجد بن گئی۔ تو یہ نمائندہ ہیں بیت اللہ شریف کا، اور بیت اللہ شریف کیا ہے؟ ہمارے لیے امن کی جگہ ہے۔ اسی لیے جب ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہی عرض کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھ پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت کے محبوب کے عطا کرتا ہے، اس زبان کے عطا کرتا ہے جس کے بارے قرآن کہتا ہے نون والقلم، وہ لب جنہیں رب ذوالجلال نے، پروردگار عالم نے خود اتھارٹی عطا کی ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو رب کائنات کے پیارے حبیب نے یہ جو دعا ہمیں مسجد میں داخلے کے لیے عطا کی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطیہ ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں عطا کی، اس لیے عطا کی کہ اس میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اس دعا کی تاثیر ہے، یہ عام الفاظ نہیں ہیں، نہ عام شخصیت کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں، یہ رحمت کائنات کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے ہیں۔ تو یقیناً جب ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم پہ رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے آقا حضور سید کائنات ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو اللہ رب العزت کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا محل بناتا ہے۔ تو سامعین محترم، گھر بنانے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا گھر کون سا ہے؟ مسجد ہے۔ چاہے ایک شخص تنہا بنائے تب بھی اس کے لیے جنت ہے، اور دوسرا شخص جس کے پاس گنجائش نہیں کہ وہ تنہا بنا سکے، اس پہ خرچ کرتا ہے اپنی دولت کو، چاہے اس کی جتنی حیثیت ہے، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اللہ کے گھر پہ خرچ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہے گا۔ رب کائنات پروردگار عالم خلاق کائنات کی رضا ہی مقصود ہو، خالصتاً
جو اللہ کا گھر اللہ کی ذات کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے کہ اس کی خوشنودی رضا حاصل ہو، تو اللہ رب العزت یقیناً اس شخص کو انعام عطا کرتا ہے۔ انعام میں رب ذوالجلال اس کا محل جنت میں تعمیر فرماتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں آج اس پرفتن دور میں جب کہ ہمیں تسکین کی ضرورت ہے، چین کی ضرورت ہے، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ شاید ہمیں آرام دولت میں ملے گا، شاید ہمیں آرام کوٹھیوں اور بنگلوں میں ملے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہے۔ آرام فقط اللہ کے ذکر میں ہے، راحت چین سکون اللہ کے گھر میں ہے۔ ہر وہ نسبت جو اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق ہے اسے اپنا لیں۔ اگر رب کائنات کے مقدس کلام کی تلاوت کریں تو اللہ رب العزت سینوں میں قرآن کا نور عطا کر دیتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں یہی کو سکھاتا ہے، یہی وجہ ہے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ایمان والے اللہ کے گھروں کی طرف رخ کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کا نور عطا کرے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزہ اور قرآن کریم ہمارے لیے شفاعت کریں گے، اور اس وقت تک رب ذوالجلال خالق کائنات پروردگار عالم کا دروازہ کھٹکاتے بجاتے رہیں گے جب تک کہ قرآن پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا بخشا نہ جائے۔ تو اس لیے قرآن، مسجد، اللہ کا ذکر، سحری، افطاری، روزہ، یہ سب کچھ ہماری مغفرت اور ہماری بخشش کے لیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر آن ہر گھڑی اللہ رب العزت کے شکر گزار رہیں۔ یہ مساجد کی تعمیر ایمان والے ہی کرتے ہیں، اور اس میں جتنے لوگ آ کے نماز پڑھیں گے تعمیر کرنے والوں کو اجر و ثواب اتنا ہی ملتا رہے گا۔ اس لیے آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مقدس مہینے نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ ہمیں یہی کچھ سکھایا ہے کہ ہم نعرہ اٹھنا کس وقت ہو، ہماری تلاوت کس وقت ہو، ہمارے سحور، ہمارے افطار، یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہم غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو بھی اس کام میں شریک رکھیں۔ جہاں ہم نے اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنی ہے، وہاں رمضان شریف ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب آپ نے روزوں کو قبولیت کا درجہ دلوانا ہے تو آخر میں آپ فدیہ ادا کریں۔ اگر روزے رکھ نہیں سکتے تو فدیہ کا فائدہ کس کو ہے؟ مساکین اور غربا کو۔ کفارہ ادا کریں، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ یتامہ، مساکین کو۔ اور آخر میں ہمیں فطرانہ کا حکم ہے۔ جب تک ہم فطرانہ نہیں ادا کرتے اس وقت تک روزے معلق رہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان۔ فطرانہ کن لوگوں کو جاتا ہے؟ یتیموں، مسکینوں کو جاتا ہے، غریبوں کو جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان ہمیں جہاں عبادت کا ذکر حکم دیتا ہے، روزے کا حکم دیتا ہے، قرآن پاک کے پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہاں ماہ رمضان ہمیں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی سرپرستی کا بھی حکم دیتا ہے۔ ہم اپنی دولت اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے، رب ذوالجلال پروردگار عالم ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، پروردگار عالم نے، ان اللہ یربی الصدقات، اللہ نے صدقات میں، خیرات میں بڑھاوا رکھا ہے۔ یہ ہمیں شیطان بہکاتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، رقم کم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک کی ذات سے تجارت ہے۔ ہم جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ پاک ہمیں کئی گنا عطا فرمائے گا۔ اس لیے ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں مساجد، مدارس کی سرپرستی کرتے ہیں وہاں یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بھی بھلائی کریں، اور بالخصوص آج کے اس دور میں جو مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، ہمیں غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، مزدوروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو رب ذوالجلال پروردگار عالم خلاق کائنات اسی میں خوش ہوتا ہے، جتنا بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب فرماتا ہے۔ میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے، السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا۔ سخی ہمیشہ اللہ کا دوست ہی رہتا ہے، اللہ کا محبوب ہی رہتا ہے، اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ آؤ آج ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کے دلوں کو راضی کریں، اللہ رب العزت کے گھروں کو آباد کریں، اور ہمارے علموں کا مراکز اور جو محور ہیں، مدارس جہاں یتیم، مسکین اور غریب بچے زیر تعلیم ہیں، ان کی خدمت کریں۔ تو انسان رب کائنات پروردگار کی راہ میں جتنا خرچ کرتا جائے گا اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ماہ رمضان کی ساری برکتیں، قرآن کریم کی ساری برکتیں، سحور افطاری کی ساری برکتیں، روزے کی ساری برکتیں، قرآن کریم کا نور
اور رب ذوالجلال ایمان کا سرور نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔